السلام علیکم۔ اردو چلترنگ میں خوش آمدید۔ آئیے آج سنتے ہیں کہ روزینہ کی زندگی میں آگے کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ اب تو روز دلہن جیسی تیار ہونا، ملکہ بن کر رہنا، میں تیرے حکم کا غلام۔ وہ مسکرا دی۔ چودھری کو جب پہلی بیوی بچوں سے ملنے گاؤں جانا ہوتا یا اراضی پر اس کی ضرورت ہوتی تب وہ روزینہ کو ماں سے ملنے بھیج دیتا۔ سچ تو یہ تھا کہ روزینہ کا ماں کے گھر سہولیات نہ ہونے کے سبب دل اکھڑا سا رہتا۔ ماں سے ملنا تو اچھا لگتا مگر سہولیات کی کمی کھٹکتی تھی۔ وہ ماں کے لیے پھل، مٹھائی اور پیسے لے جاتی۔ کچھ مہینوں کے اندر اس نے اماں نصیبوں کا تنور بند کرا دیا۔ وہ اتنے پیسے دے جاتی کہ اماں کو کمائی کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر پھر بھی وہ گھر بیٹھ کر لفافے بناتی، بڑیاں سکھاتی یا لحافوں میں دھاگے بھرتی، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اللہ نے اچھی جگہ بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا، البتہ سوتن اور سوتیلی اولاد کا داغ ضرور تھا۔ اماں، چودھری صاحب کے بیٹے مجھ سے کئی سال بڑے ہیں، بیٹیوں کی شادی کر دی ہے۔ مجھے پروین، وہ بڈھی اس کی بیوی بٹیارن کی بیٹی کہتی ہے۔ حسد تو ہوگا، یہ تو کہے گی اللہ تیرا آنگن تیرے بیٹوں سے بھر دے، اولاد اور اولاد نرینہ سے عورت کی جگہ پکی ہو جاتی ہے۔ یہ دعا تو اماں کی فوراً ہی قبول ہوئی۔ شادی کے 1 سال کے اندر روزینہ ایک بیٹے کی ماما بن گئی۔ وہ کہیں سے بچے کی ماں نہ لگتی تھی۔ اس کی روٹین میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے اگر 2 نوکر تھے تو اب 3 ہو گئے۔ چودھری اسے تھکنے مرجھانے نہ دیتا تھا۔ شہزاد ماں کی طرح گورا چٹا تھا۔ چودھری کا تو عمر سے بیٹا لگتا نہ شکل سے۔ چودھری بچے سے بہت پیار کرتا۔ شہزاد کی خدمات کے لیے ملازمہ کوسری رکھی گئی تھی۔ کوسری گاؤں کی سمجھدار کم عمر بیوہ تھی جو شہر میں مضافات میں رہتی تھی۔ اکتوبر کی سپہر تھی، موسم معتدل تھا۔ چودھری لان میں بیٹھا تھا، شہزاد کو گود میں لیے اس سے توتلی زبان میں باتیں کرتا۔ بچہ ہمکتا اور اچھلتا تو باپ کہہ کے لگاتا۔ روزینہ نہا کر اندر سے نکلی، پیازی ملائم کاٹن کا دیدہ زیب جوڑا پہنے، کمر سے نیچے تک آتے گیلے بال تولیہ شانوں سے نکال کر کوسری کو تار پر پھیلانے کو دیا۔ چودھری صاحب کے قریب رکھے ٹیلی فون سیٹ پر گھنٹی بجی۔ چودھری نے شہزاد کو کوسری کے حوالے کیا اور فون سننے لگے۔ فون پر کی جانے والی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست ہے۔ اس وقت رات کا کھانا بنانے کے لیے باورچن آ جاتی ہے۔ پہلے چائے بناتی، اہتمام کے ساتھ چودھری اور بیگم صاحبہ کے پاس لا کر رکھتی، پھر رات کے کھانے کا پوچھتی۔ روزینہ نے چودھری کا چائے کا کپ بناتے ہوئے پوچھا، کس کا فون تھا؟ بڑا ہی بھلا بندہ ہے، اس سے باتوں لطیفوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ چودھری کے ہونٹوں پر ابھی تک مسکراہٹ تھی۔ کون؟ ذاکر ہمیش مسکت رہتا ہے، پہلے کبھی ادھر ہوتا تھا، اب سال 2 سال بعد چکر لگاتا ہے۔ میں نے شادی کا بتایا تو بولا اب تو حاضری ضروری ہو گئی ہے۔ شادی تو پرانی ہو گئی، اب تو بچہ بھی ہے۔ ہاں، بچے کا سن کر خوش ہو گیا، بلایا ہے میں نے، آئے گا۔ اس کی فیملی ہوگی؟ فیملی ادھر مسکت میں ہے، اولاد نہیں ہوئی، بیگم اور والدین ہیں، یعنی اکیلا آئے گا۔ روزینہ نے بوریت محسوس کی۔ جہاں گھر بندہ ہے، کئی ملکوں میں گھوما ہے، کبھی اس کے ساتھ دبئی کا پروگرام بنائیں گے۔ کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جن پر فلک پیر مسکراتا ہے۔ چند روز گزرے۔ ملک امیر مومن اپنے کام سے چودھری خیردین کو کچہری لے کے گیا ہوا تھا۔ باورچن کچن میں مصروف تھی اور کوسری اس سے گپ شپ لگاتے ہوئے فیڈر دھو رہی تھی۔ روزینہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ناچار اٹھ کر سننا پڑا۔ فون پر چودھری کا بڑا بیٹا اپنے باپ کا پوچھ رہا تھا۔ روزینہ کے بتانے پر فون اس کی ماں نے لے لیا اور ایک سانس میں شروع ہو گئی، ناگن، مکار، چلتر باز، چڑیل، کمین کی بیٹی، میرے خاوند کو چھین لیا، میرا بسا بسایا گھر خراب کر دیا، 2 ٹکے کی بسات نہ تھی، محلات میں عیش کرنے لگی۔ بیٹے کو جنم دے کر خود کو شے نہ سمجھ، یہ وارث نہیں وارثوں کا نوکر ہوگا، دیکھ لینا۔ روزینہ غصے سے کانپنے لگی، الفاظ ہی نہ بنتے تھے۔ تم پر 1000 لعنت ہو کہہ کر پٹک کر فون بند کر دیا، ریسیور رکھ کر رونے لگی۔ چودھری گھر لوٹا تو روزینہ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روتی آنکھیں، مزاج برہم، کیا ہوا ہے؟ خیر ہے؟ اماں خیریت سے ہے؟
روزینہ کی آنکھیں چھلک آئیں۔ آپ کی بیوی نے میرے بچے کو بددعائیں دی ہیں، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ روزینہ کے آنسو اور اس کی سب باتیں چودھری نے سنی تو پہلی والی کو گالیاں دے کر بولا، اس کی بکواس ایسے بند نہ ہوگی، مجھے ایک چکر لگانا پڑے گا۔ میرے جوان بیٹوں کو میرے خلاف ورگلا رہی ہے۔ زمینداروں میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں، خود اس کے باپ کی 2 بیویاں ہیں۔ ملک امیر مومن دوپہر کے کھانے پر ساتھ تھا۔ چودھری اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتا رہا۔ ملک کی جیپ پر دونوں گاؤں روانہ ہو گئے۔ رات تک چودھری نے واپس آ جانا تھا اور اسے منانے کی خاطر واپسی پر ہوٹل سے کھانا لانے کا وعدہ کیا تھا۔ فارغ وقت میں روزینہ کا مشغلہ ٹی وی VCR ہوتا تھا۔ شہزاد تو زیادہ تر کوسری کے پاس ہوتا۔ چوکیدار بابا نے اندر آ کر اطلاع دی، چودھری صاحب کا دوست آیا ہوا ہے۔ تو کہہ دو بابا، وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ روزینہ نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، بی بی وہ تو کہہ دیا، مگر کہتا ہے دور سے آیا ہوں، تحفے لایا ہوں بچے کے، ہاں مسقط سے آیا ہوں۔ مسقط والا؟ روزینہ سوچ میں پڑ گئی۔ بٹھا دوں بیٹھک کھول کے؟ بابا ہمیشہ ڈرائنگ روم کو بیٹھک ہی کہتا تھا۔ ہاں بٹھا دو، پیپسی بھی فریج سے نکال کر دے دو۔ کچھ دیر بعد کوسری شہزاد کو سلانے آئی تو روزینہ کو یاد آیا، بات سن کوسری، وہ ڈرائنگ روم میں دیکھ، مہمان چلا گیا ہے۔ کوسری نے آ کر بتایا کہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کو فون کر کے پتہ کریں کب آنا ہے۔ روزینہ کو ایک بار پھر فون کی خاطر اٹھنا پڑا۔ چودھری جی، جا کے پہلی کی گود میں بیٹھ گئے ہو؟ آپ کا وہ مسقط والا یار آیا ہوا ہے، گھنٹے بھر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ ذاکر ہمیش، او ہو میری قسمت، اچھا سن پیاری، جا کے سلام کر لے، میں ابھی گاڑی لگواتا ہوں، نکل رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں جاؤں؟ وہ دیہاتی دماغ کا نہیں ہے، انٹرنیشنل بندہ ہے، اور ہاں چائے شائے بھجوا دو۔ میں چلی جاؤں؟ سچ؟ روزینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں کوسری کو ساتھ بٹھا لینا، میں بس پہنچتا ہوں۔ چودھری نے فون بند کر دیا۔ روزینہ نے حلیہ درست کیا، لپسٹک لگائی، دوپٹہ سر پر لیا۔ اس نے بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہر سوٹ کی میچنگ جیولری وہ معمول میں پہنتی تھی اور ہر رنگ میں کھل اٹھتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے کوسری بیگم صاحبہ کے آنے کی اطلاع دے آئی۔ ذاکر ہمیش ہلکی سیاہ داڑھی، کانوں کے نیچے آتے لمبے بال، چمکتی سیاہ آنکھیں اور دھیمی مسکراہٹ والا با اعتماد شخص تھا۔ اسے خاتون خانہ کی آمد کی اطلاع سن کر بالوں پر ہاتھ پھیرنے، لباس کی شکنیں دور کرنے یا بیٹھنے کا زاویہ تبدیل کرنے کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ احتراماً اٹھا اور سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے بھائی، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ جملے سوچ کر گئی تھی۔ آپ تشریف رکھیے میڈم۔ یہ کیا؟ بھابی نہیں کہا میں کوئی اسکول کی مسٹریس ہوں؟ جی، وہ پرلے صوفے پر سمٹ گئی۔ کوسٹی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ہمارا ننھا پرنس کہاں ہے؟ مسکرا کر پوچھا۔ یہ اس کے لیے تحفے ہیں، ڈبوں اور شاپروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب جی، ننھا سو رہا ہے، کوسٹی نے جواب دیا۔ آپ نے اتنا تکلف کیا؟ تکلف؟ یہاں اس نے نظریں اٹھا کر روزینہ کو دیکھا اور جیسے بولنا بھول گیا، بلکہ جھپکانا بھول گیا۔ ماشاء اللہ ہی کہا۔ اللہ نے چودھری خیر دین کے نام میں خیر رکھی ہے۔ بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ شہزاد۔ روزینہ کی مسکراہٹ اسے گلگلوں کر دیتی تھی۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ ابھی لاتی ہوں۔ کوسری بجلی کی طرح اٹھی۔ آپ گفتگو بہت اچھی کرتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہی نہیں تھی۔ نہیں تو؟ کیا تعلیم ہے آپ کی؟ بس میٹرک کیا ہے۔ اب اتنی سی عمر میں اتنا ہی ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھوں میں رس گھول کر مسکرایا۔ پہلوئے حور والی مثل تو نہیں کہوں گا، مگر بانصیب بندہ ہے۔ کوسری کے پانی لانے تک آنکھیں اور زبان تحسین کا ہر ممکن گلاب پیش کر چکی تھی۔ کوسری کے آتے وہ چائے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ اف اللہ، یہ تھا وہ انٹرنیشنل بندہ، چودھری صاحب سے تو خاصا کم عمر ہے۔ ہائے اللہ، مجھے کتنی شرم آ رہی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اس قدر سرخ ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب کا انٹرنیشنل بندہ میرے آگے ڈھیر ہو گیا۔ یہ تفاخر
سینے میں سماتا نہ تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے حسن خارتکر کی 5ویں قسط دیکھنا نہیں بھولنا، اور جانے سے پہلے میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو پریس کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔